والذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی آبائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الصلوات پڑھیے بلند بھائی آواز ذرا آج کی صفحہ ادا اس صفحہ انتظار اور اس پر حاضر بلا تفریق عقائد و نظریات کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے منبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے آخری استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت ولایت امیر المومنین کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلب العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب. حاضرین محترم، ایک فکرے کی وضاحت کروں. میں نے کل عرض کیا کہ مباہلہ میں جانے والے لشکر کی طرح پاکیزہ لشکر، اس سے مراد پاکیزگی کا معیار ہے، صداقت کا معیار ہے، طہارت کا معیار ہے. چونکہ معیار صداقت مباہلہ میں طے ہوا ہے، اس لیے اس معیار پر جو افراد کربلا میں ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ جو میرے مولا حسین کے پاس آئے ہیں اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے. اس کے جناب حرمی ہیں جو آخر میں آئے ہیں، وہاب قلبی بھی جو دائرہ حسینیت میں داخل ہو کر اسلام میں داخل ہوئے. دائرہ حسینیت میں داخل ہو کر اسلام میں داخل ہوئے. ان افراد کے متعلق یہ سمجھنا کہ ان کا ماضی کیسا تھا، تو وہ ماضی حسین نے مٹا دیا. آپ کی داد حوصلہ افزائی ہے، لیکن میں اسے واضح کروں گا قرآن سے. مالک الملک ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کی قیمت پر خریدے.
یعنی مومن کی جان اور مال کی قیمت اللہ نے جنت مقرر کی. جب اللہ نے قیمت مقرر کر دی تو پھر جان دے کے جنت لینی ہے. جان دیں گے تو پھر جنت لیں گے. تو وہ جو افراد چراغ بجھنے کے بعد بیٹھے تھے انہوں نے جان دے دی. جب بیٹھے رہے تو جان دے دی. بیعت جو کر دی تو جان دے دی. اب جنت ان کا حق تھا جان کے بدلے. مولا حسین نے جنت دے دی اور جنت کے ساتھ جان بھی واپس کرتے ہوئے کہا تم میں سے جو جانا چاہے وہ چلا جائے. جان لے لی, بیعت ہو گئی تو جان تو انہوں نے دے دی. جنت بھی مل گئی جان کے بعد. اب جنت بھی مل گئی جان بھی مل گئی واپس تو پھر چلے جاتے. اس کا مطلب ہے کربلا میں موجود لشکر حسینی میں شہداء میں جو جان تھی وہ بھی مانگی ہوئی نہیں, حسین کی تھی. بڑی مہربانی. اس معیار پہ ذرا جائیں کہ وہ ایسے پاک و پاکیزہ تھے کہ یہ سمجھ لیں کہ ان کی نئی زندگی. غور فرمائیے گا, شہدائے کربلا کی مکمل زندگی کا نام شب عاشور ہے. کچھ غور نہیں, بہت کچھ غور فرمائیے. شہدائے کربلا کی مکمل زندگی کا نام بلکہ نئی زندگی کا نام جو حسین نے دی وہ شب عاشور ہے. اور شب عاشور میں وہ اتنے نہال تھے یہ سمجھ لیں کہ چلیں ایک فکرہ میں اردو کے تناظر میں اللہ نے جو ان کے جسموں میں روح ڈالی تھی اس پر شب عاشور حسین نے حسینیت چھڑکی. تو وہ افراد غور فرمائیے جو میرے مولا کے لشکر میں چراغ بجھنے کے بعد ان کا معیار ہی ہو رہا ہے, ان کا مقام ہی ہو رہا ہے. اور جو آپ اور ہم سوچ رہے ہیں دعوت ظہور دیکھ کر اور خط لکھ کر, اس کے لیے دو مصرے کہہ دیتا ہوں بات مکمل ہو جائے. حسین آصف کو دعوت ظہور کی دے کر حسین آصف کو دعوت ظہور کی دے کر چراغ بجھنے سے پہلے ہی اٹھ گئے کچھ لوگ. حسین آصف کو دعوت ظہور کی دے کر, تھوڑی توجہ مجھے چاہیے, ہاں چراغ بجھنے سے پہلے ہی. اب دو مصرے اور پڑھتا ہوں, اس میں آپ کی سماعت کا امتحان ہے. ظہور کی دعا کرتے ہیں اس میں عقیدوں کا پتہ چل جائے گا. دعا ضرور کر مگر یہ پوچھ لیں کلیم سے. چلے پہلے مصرے بھی پڑھیں. ہاں خدا ہے کس حجاب میں, توجہ, خدا ہے کس حجاب میں, خدا ہے کس وجود میں. سوال ٹھیک ہے مگر جواب کس کے پاس؟ مشکل ہے تھوڑا سا. ہاں خدا ہے کس حجاب میں, خدا ہے کس وجود میں. سوال ٹھیک ہے مگر جواب کس کے پاس ہے؟ دعا ضرور کر مگر یہ پوچھ لے کلیم سے, ظہور ہو گیا اگر تو تاب کس کے پاس ہے؟ بڑی مہربانی. دعا ضرور کر مگر یہ پوچھ لے کلیم سے, ظہور ہو گیا تو تاب کس کے پاس ہے؟ وہ جو بیٹھے تھے افراد انہوں نے بجھے دیے میں حسین دیکھا. آپ کے سننے کے کیا, انہوں نے بجھے دیے میں حسین دیکھا ہے, اور اس طرح دیکھا ہے, اس طرح دیکھا
میں نے خدا نہیں دیکھا. اور ہمارے حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا. کیوں؟ مجھے حسین سے آگے نظر نہیں آتا. آپ جی آپ سلامت رہیں. بہت شکریہ. حبیب کہتے ہیں میں نے خدا نہیں دیکھا. مجھے حسین سے آگے نظر نہیں آتا. اور یہ جو افراد سوچ رہے ہیں کہ وہ کیسے افراد تھے، تو یہ دعا ائمہ نے بھی مانگی اور پھر آپ تک پہنچی. یا لیتنی کنت معک، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا. اور فرمائے کاش میں آپ کے ساتھ ہوں. اور میں منزل کے قریب آ گیا. توجہ فرمائیے گا. کربلا میں جو بقا فنا نہیں ہے، وہ اس لیے ہے کہ جو افراد آئے تھے وہ فنا فی الحسین ہو گئے. اور فرما رہے ہیں وہ فنا فی الحسین ہو گئے. توجہ فرمائیے. اور اس سے آگے بقا ہی بقا. نوجوان اور کچھ بزرگان بھی ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے فنا نہیں سمجھتے کہ فنا کیا ہے. بندے سمجھتے ہیں فنا خاتمہ نہیں. فنا میں اس سے آسان، اس سے سہل طریقے سے سمجھا نہیں سکتا. جب دریا بہتی تو سمندر میں ختم نہیں ہوتا، نام بدل جاتا. غور نہیں فرمایا. وہ سمندر میں گرتے ہیں، ختم نہیں ہوتے. اب انہیں دریا کہا نہیں جا سکتا. نہیں سمجھ آیا نا فنا کیا ہے. توجہ فرمائیے. اور چلے توجہ اس لشکر سے جس پہ لعنت تھی، فنا ایسے ہوئے کہ علیہ السلام. یہ فنا فی الحسین. اور فرما رہے وہ سارے فنا فی الحسین ہو گئے. اگر فنا فی الحسین نہ ہو گئے تو کربلا تو آپ گئے ہیں. جو نہیں گئے مولا ان کو لے جائیں، جو گئے ان کو پھر لے جائیں. تو کربلا میں حبیب ابن مظاہر کی زری مبارک دیکھیے گا کس طرح، کتنا قریب، کتنا قریب. خط لکھ کے جو حبیب بلایا حسین نے، خط لکھ کے جو حبیب بلایا حسین نے، بیٹوں سے بھی قریب سلایا حسین. آپ جی ہیں، آپ سلامت ہیں. خط لکھ کے جو حبیب بلایا حسین، بیٹوں سے بھی قریب سلایا حسین. توجہ فرما رہے. پھر ذرا آگے بڑھیں. یہ عام افراد نہیں ہیں، یہ فنا فی الحسین ہے. فنا فی الحسین ہے. توجہ. ایک فکرہ ہے، پتہ نہیں آپ اس پہ روئیں گے، داد دیں گے، دعا کریں گے، مجھے معلوم نہیں. ابھی لشکر یزید قتل حسین پر خوش ہونے کی کوشش کر رہا تھا
کہ علی کی بیٹی نے خیام سے سجاد کی صورت میں حسین کے ہونے کا اعلان کر دیا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے صاحب؟ میرے مولا سجاد کی صورت میں حسین کے ہونے کا اعلان کر، اور ہم نے اپنی لغوی مجبوریوں سے کہنا شروع کر دی بیمار کربلا۔ یہ ہماری زبان کی کوتاہی ہے، بے شک شعور بھی ہے۔ ہم نے بیمار کہنا شروع کر دیا اور تسلسل کے ساتھ بینر لگ گئے، بیمار کربلا، بیمار کربلا۔ پہلے بچوں کو سمجھاؤ ان کے ذہنوں میں بیمار کا تصور کیا ہے، پہلے یہ سمجھا دو۔ میں ذمہ داران سے کہتا ہوں، ذمہ داران سے جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں عنان عقیدہ ہے، میں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ جب معصوم کی خلقت پہ بات کریں گے تو بچے بیمار کہیں گے، اور آپ کو پتہ ہے خلقت پہ بحث اللہ آدم کے بارے میں پسند نہیں کرتا۔ آپ غور نہیں فرمائے، خلقت پہ بحث اللہ آدم کے بارے میں پسند نہیں کرتا، اور بات یہاں نہیں پیچھے سے شروع ہوئی۔ آپ نے حدیث کتاب میں ذوف کا ترجمہ غلط کیا، آپ نے ذوف کا ترجمہ غلط کیا۔ آپ نے کہا رسول نے کہا میرے جسم میں کمزوری ہے، جس جسم میں کمزوری ہو وہ سورج پہ پیر رکھ کے معراج پہ نہیں جاتا۔ معراج کمزور جسموں کا کام نہیں ہے۔ چلے ایک اصطلاح اور عرض کیے دیتا ہوں، معراج متغیر جسم کا کام نہیں۔ میرا مجمع صاحب بھی بلال بھائی، آدمی صاحب یہ توجہ فرمائیے گا، متغیر جسم اس کا کام نہیں ہے معراج۔ اگر اس کا کام معراج ہے تو اتنی ترقی کے باوجود یہ ابدان مجھے اس قرے سے نکل کے دکھائیں، نکلے اس قرے سے پھر سمجھوں، اور کم از کم تشیع میں معراج جسمانی ماننا ضروریات دین میں شامل ہے، ضروریات دین میں شامل ہے معراج جسمانی ماننا۔ توجہ فرمائیے، میں روحانی کی بات کر کے کوئی ایسا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا جس سے کوئی دل دکھے، کیونکہ راوی بہت، میں احتیاطاً راوی کہہ رہا ہوں، کچھ ایسے تقاضے ہوتے ہیں کہ آپ کو بچ کے گزرنا ہوتا ہے اور بات بھی پہنچنا چاہیے۔ مسلسل مجالس میں آئیں گے، سننے کے لیے آئیں گے تو سمجھ آئے گا، دیکھنے کے لیے آئیں گے تو سمجھ نہیں آئے گا، سننے کے لیے۔ اب چونکہ جس میں رسول پہ بات کر رہے ہیں اور ذوف کا ترجمہ کر رہے ہیں، ذوف پہلے سمجھیں کہ کیا ہے۔ نسبت بدلے گی تو لفظ کے معنی بدلے گی، غور فرمائیے، نسبت بدلے گی تو لفظ کے معنی بدلیں گے۔ لفظ ولادت قرآن میں عیسیٰ کے ساتھ بھی ہے، اس کے معنی اور ہیں، لفظ ولادت آپ کے ساتھ بھی ہے، آپ نے غور نہیں کرنا، اس کے معنی اور ہیں، وہاں ولادت ہو رہی ہے بطول ماں کے گھر۔ اگر لفظ ولادت قرآن میں نہ ہوتی تو میں کہتا ہی نہ، قرآن میں ہے وہاں ولادت ہے بطول ماں کے گھر۔
توجہ غور فرمائیے. اور گھر میں بھی نہیں ہے. بطول ماں کے ہاں گھر سے تو چلی گئی تھی. وہاں لفظ ولادت کے معنی اور آپ کے باپ میں لفظ ولادت کے معنی اور لفظ سمیع اللہ کے ساتھ بھی ہے. اس کے معنی اور ہیں. ہاں اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. آپ کے ساتھ بھی سمیع کی لفظ ہے. اس کے معنی اور ہیں. اللہ کے ساتھ بھی لفظ سمیع ہے. اس کے معنی اور ہیں. لفظ نسبت بدلے گا تو معنی بدل جائیں گے. ذوف مصطفیٰ کے ساتھ آئے گا تو اس کے معنی اور ہیں. ذوف آپ کے ساتھ آئے گا تو اس کے معنی اور ہیں. یہ کبھی ذوف بیٹی کی چادر سے بھی ٹھیک ہوا ہے؟ نہیں، آپ بیدار نہیں ہوئے. آپ نے فکرہ قبول نہیں کیا. کبھی بیٹی کی چادر سے بھی ذوف ٹھیک ہوا ہے؟ تو کیوں جاتے ہو طبیب کے پاس؟ اپنی بیٹیوں کی چادریں مانگو. پچھلا بھلے مادلہ میرا ساتھ دے. بیٹیوں کی چادریں مانگو نا اور اس سے ٹھیک ہو جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ نبوت گئی ہے زیر سایہ ردائے بطول. نبوت گئی ہے زیر سایہ ردائے سیدہ. تو پہلے ردا سمجھ لیں پھر ذوف سمجھنا. آپ غور فرمائیں. پہلے ردا سمجھ لیں پھر ذوف سمجھنا. پھر رسول کے ذوف سے چلیں. توجہ فرمائیے، غور فرمائیے. چلے میں آپ کو اور آسان کی دیتا ہوں جسے بیمار سمجھنا ہے. میں اس کے بعد ایک فکرہ اور کہوں گا پھر مسائل کی منزل کی طرف چلتے ہیں. 94 سال کے ہیں جون. یہاں ہے کوئی 94 سال؟ ہے بھی ہے تو کسی سہارے پہ چل گیا. ہے بھی ہے تو کسی آسرے کے بغیر چل نہیں سکتا. جون لڑے. مالک اشتر 90 سال سے اوپر ہے سفین میں اور لیلۃ الحریر میں ایسے لڑ رہے ہیں کہ سامنے قرآن آ گئے میزوں پہ. کسی نے دامن پکڑ کے کہا مالک سامنے قرآن ہے. مالک نے کہا چپ، نبی کا فرمان یاد نہیں؟ جو علی کے مقابلے پہ آ جائے قرآن نہیں ہوتا. آپ دیئے سلامت سلامت ہے. پھر آگے بڑھے. بیماری ہے عناصر کے اعتدال کے بگڑنے کا نام. کیا بات ہے. پھر سن لیں. بیماری ہے عناصر کے اعتدال کے بگڑنے کا. آگ پانی مٹی ہوا. چلیں آگ کی بات لینے. حرارت ہے نا زیادہ ہو گئی تو بخار ہے نا. توجہ. یہ عناصر اربع ہیں. یہ عناصر اربع ہیں. بیمار وہ ہوتے ہیں جو 4 عناصر سے بنے. اور فرمانے بیمار وہ ہوتے ہیں جو 4 عناصر سے بنے. امام عناصر کا محکوم نہیں، حاکم ہے. امام عناصر کائنات کا حاکم ہے. توجہ فرمائیے گا. پہلے سمجھ لیں کہ امام کون ہے. امام کا وجود نظام کائنات کی بقا کی دلیل ہے. اور اگر امام بیمار ہو جائے نظام بیمار ہو جائے. غور فرمائیے. میں اس مہینے کا شکر گزار ہوں. خوش بخت ہے اسلام کے تقدیر ہے سجاد. بے شک. قرآن اگر گفتار ہے تفسیر ہے سجاد. بے شک. ہے خواب ابراہیم تو تعبیر ہے سجاد. ہم رتبہ عباس ہے شبیر ہے سجاد. اول بھی ہے آخر بھی ہے دائم بھی یہی ہے. یہ نور محمد ہے قائم بھی یہی ہے. کل ایمان نعرہ جو بندہ یوں سمجھ نہیں پایا
اسے میں اور آسان ہے۔ ہم نے کئی بار مجلس سے معذرت کی ہے کہ بخار ہو گیا، سفر نہیں ہوتا، گاڑی میں کرنا ہوتا۔ غور فرمائیے، آپ جائیے ذرا کربلا سے پیدل شام، اور خطبے پڑھتے ہوئے جائیے۔ خطبے پڑھتے ہوئے جائیے۔ جنہیں اصحاب کاف سمجھ نہیں آئے وہ سجاد سمجھ نہیں آئے۔ بہت شکریہ، دعا میں جنہیں قبلہ اصحاب کاف سمجھ نہیں آئے وہ مولا سجاد کو سمجھنے کی کوشش، سید الساجدین کو سمجھ، زین العابدین کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر سمجھ میں آتا ہے تو کوشش کیجیے۔ میرے محترم سامعین، یہ آپ کے امام چہارم ہیں، چوتھے امام ہیں آپ کے۔ 35 سالہ دور امامت ہے ان کا۔ اکسٹھ ہجری سے لے کے 95 ہجری، میں 95 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ محرم سے شروع ہوئے، اور کربلا کے ہر واقعے کے چشمدید گواہ۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، جنہیں مدینے میں حسین بادشاہ کی بیٹی کے رہ جانے کی سمجھ نہیں آئی، انہیں میرے مولا سجاد کی بھی سمجھ نہیں۔ پڑھا جا رہا ممبر سے، بیٹی کہہ رہی تھی مجھے جانا ہے، مجھے جانا ہے، فلاں فلاں میرے جنازے میں نہ آئے۔ تمہیں پتہ ہے کون ہے یہ امامت کی شہزادی، یہ مادنی نسبت ہے۔ حسین مقرر کر گئے تھے اور مکہ سے محمد حنفیہ کو مدینہ بھیجا کہ جو سوال لوگ پوچھیں وہ آپ سن کے میری بیٹی سے پوچھیں، انہیں جواب دیجیے۔ اور شہزادی نے اکبر کی جدائی میں پورے مدینے کی عورتوں کو تفسیر قرآن پڑھائی۔ کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ان کے گھر کی ثقافت نہ عربی ہے نہ عجمی، ان کے گھر کی ثقافت الہیہ، جو الوہیت چاہتی ہے وہ یہاں ہوتا ہے۔ مولا سجاد کی فضیلت کے لیے ایک فکرہ میں محمد کے ساتھ کہہ دیتا ہوں، قبلہ آپ دعا دیجیے۔ مولانا سے سب میرے مولا عباس سے پوچھا گیا کہ بنو ہاشم میں سب سے بہادر کون ہے؟ فرمایا سجاد۔ بڑے شجاع ہیں میرے مولا۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی جوان اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ میں مکمل شہادت پڑھوں گا،
تو وہ مجھے آتی نہیں.